learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-कसस आयत 11। वकालत ली उख्तिही, और वो कहने लगी उसकी बहन से, कुस्सी ही पीछे जा उसके, फबा सूरत भी ही, फिर वो देखती रही उसे, अनजुनुबिन दूर से, वहुम ला यशउरून, और वो शऊर नहीं रखते थे। उम्मे मूसा ने अपनी बेटी को कहा कि अपने भाई के पीछे पीछे चलती रहना और उस पर नजर रखना, लेकिन किसी को खबर ना हो। माँ के हुक्म से उख्ते मूसा दूर से किनारे किनारे संदूक को बहता देखकर आगे बढ़ती रही और किसी को पता न चला कि दरिया में भाई है और किनारे किनारे बहन निगाह रखे हुए है। उख्ते मूसा ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल के बाहर से निकाल लिए गए और अब फिरौन के महल में है। वहर्रमना अलैहि, और हराम कर दी हमने उस पर, अलमराजिआ, दूध पिलाने वालियाँ, मिन कबलू, इससे पहले। फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम, तो वो कहने लगी क्या मैं तुम्हें बताऊं, अला अहली बैतिन, ऐसे घर वाले, यकफुलूनहु लकुम, जो कफालत करेंगे इसकी तुम्हारे लिए, वहुम लहु नासिहून, और वो इसके लिए खैर ख्वाह हों। अल्लाह ताला ने दाइयों के दूध को अपने हुक्म से हराम कर दिया था, इसलिए शदीद कोशिश के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध न पिया। उनकी बहन खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम को देखते देखते महल में आ पहुंची थी। उनके लिए अल्लाह ताला ने मौका पैदा कर दिया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, क्या मैं एक ऐसी औरत का पता बताऊं जो अच्छी तरह से इसकी तरबियत करे और इसकी खैर ख्वाह भी हो। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की बात मान ली और उसने घर का पता बता दिया जो दूध पिला सकती थी। फरददनाहु, तो लौटा दिया हमने उसे, इला उम्मिही, उसकी माँ की तरफ, कई तकर्रा, ताकि ठंडी हो, ऐनुहा, उसकी आंखें, वला तहज़ना, और वो गमगीन न हो, वली तअलमा अन्ना वअदल्लाहि हक्कुन, और ताकि वो जान ले कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, वलकिन्ना अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन उनके अक्सर लोग नहीं जानते। यानी उम्मे मूसा की आंखों को ठंडक पहुँचाने और गम से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने बच्चा उनकी गोद तक वापस पहुँचा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन के मशवरे पर उम्मे मूसा को बुलवाया गया। उन्होंने दूध पिलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम सुकून में आ गए। इस मौके पर फिरौन ने उम्मे मूसा से महल में रहने के लिए कहा तो उन्होंने घर छोड़कर आने के लिए मजबूरी का इजहार किया। तो ये तय पाया कि वो बच्चे को अपने साथ घर ले जाएं और परवरिश करें। बच्चे की दूध पिलाई की उजरत शाही खजाने से दी जाएगी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को लौटाने का वादा किया था जो उसने पूरा कर दिया। इसका मकसद ये भी था कि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और वो ये भी यकीन कर लें कि रसूल बनाने का वादा भी सच्चा है। वलकिन्ना अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग कामों के इंजाम से उनकी हकीकत को नहीं जानते। जब वो किसी सबब को बेतरतीब देखते हैं तो कम इल्मी की वजह से कि बुलंद मकासद के हसूल से पहले इंसान को आजमाइशों और मुशक्क़तों से गुजरना पड़ता है, उनका ईमान डोल जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम आले फिरौन के पास शाही माहौल में तरबियत पाते रहे, शाही सवारियां इस्तेमाल करते और शाही लिबास पहनते थे। उनकी वालदा इस पर मुतमिन थी। ये बात तस्लीम कर ली गई थी कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की रज़ाई माँ है, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का वालदा के साथ रहने और उनके साथ मेहरबानी करने का किसी ने इनकार नहीं किया। वलम्मा बालगा अशुद्दहु, और जब वो अपनी जवानी को पहुंचा, वस्तवा, और तवाना हो गया, आतईनाहु हुक्मम व इल्मा, तो हमने उसे हिकमत और इल्म अता किया। वकज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और इसी तरह हम नेक लोगों को जज़ा देते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी क़ुव्वतें मुकम्मल हो गईं और उन्हें अक़ली पुख्तगी हासिल हो गई, ये सिर्फ इंसान को तकरीबन 40 साल की उम्र में हासिल होती है, उन्हें कौल व अमल की हिकमत अता फरमाई, जिसकी वजह से उन्हें अल्लाह ताला के अहकामात का फ़हम हासिल हुआ। वो हिकमत के साथ लोगों के दरमियान फैसले करते थे और ये उनकी नबूवत और रसालत से पहले था। मुजाहिद रहमतुल्लाह ने कहा कि उन्हें नबूवत से पहले अकल, दीन की समझ और अमल अता किया था। वकज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और इसी तरह हम नेक लोगों को जज़ा देते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी अतात और अल्लाह ताला के हुक्म पर सब्र करने की जज़ा दी, इसी तरह अल्लाह ताला अपने रसूलों और बंदों में से हर एहसान करने वाले को जज़ा देते हैं। उसके हुक्म पर जो सब्र करते हैं, उसकी अतात करते हैं और उसके रोके से रुकते हैं। यहाँ इल्म और हिकमत से मुराद नबूवत नहीं है, अक्ल और दानिश और वो अलूम है जो उन्होंने अपने अहले खानदान में रहकर सीखे। वदखलल मदीनता, और वो शहर में दाखिल हुआ, अलाहीनी गफलतिन, गफलत के वक़्त, मिन अहलिहा, उसके रहने वालों की, फवजदा फीहा रजुलैनी, तो उसने उसमें 2 आदमियों को पाया, यकतातिलानी, के वो आपस में लड़ रहे थे। हाज़ा मिन शिआतिही, ये उसकी कौम में से था, वहाज़ा मिन अदुव्विही, और ये उसके दुश्मनों में से था।
موسیٰ علیہ السلام شہریوں کی بے خبری کے وقت شہر میں جا پہنچے۔ یہ کلولے کا وقت تھا جب دوپہر کے وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا وقت تھا جب لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان گھر میں سکون کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ ایک شخص ان کی قوم یعنی اسرائیلی تھا اور دوسرا قبطی قوم سے تھا جو ان کی دشمن تھی۔ فاستغاثہ، پس مدد طلب کی اس سے، الذی من شیعتہ، اس نے جو ان کی قوم میں سے تھا، علی الذی، اس کے خلاف، من عدوہ، جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا نسب اب مشہور ہو چکا تھا اور لوگوں کو علم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص کا مدد کے لیے درخواست کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سلطنت میں ایک نہایت اہم منصب پر فائز تھے جس سے لوگ خوف کھاتے تھے اور اسے اپنی امیدیں بھی وابستہ رکھتے تھے۔ فوقظہ موسیٰ، تو موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا، فقضى علیہ، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے موقع غنیمت جان کر قبطی کے ایک مکہ مارا تو اللہ تعالیٰ کی شان کے ان کے مکے سے قبطی کا خاتمہ ہو گیا۔ قولا، اس نے کہا، ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قتل پر ندامت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال کر برائی کو مزین کیا اور مجھ سے یہ شیطانی کام ہو گیا۔ قبطی قوم اگرچہ بنی اسرائیل پر بڑی زیادتیاں کر رہی تھی، ایسی حالت میں بھی انہیں قبطی کے قتل پر شدید افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور معافی طلب کی۔ انہ عدو، یقیناً وہ دشمن ہے، مضل مبین، گمراہ کرنے والا کھلم کھلا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے جو اسے ہدایت کے راستے سے گمراہ کرتا ہے اور اس کی گمراہی بھی ظاہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شیطان کی انسان دشمنی کا شعور رکھتے تھے۔ قال ربی، اس نے کہا، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، فاغفر لی، چنانچہ آپ مجھے بخش دیں، فغفر لہ، تو اس نے اسے بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتفاقی طور پر ہونے والے قتل کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور فوراً توبہ کی۔ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ شعور دلایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ غفور ہے، کیسے قتل جیسے گناہ کو بھی ڈھانپ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا ہے کہ دیکھو کیسے رب کی رحمت انسان کا ساتھ دیتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچایا اور مدین میں پہنچا دیا۔ قال ربی، اس نے کہا، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا، فلن اکونا، تو ہرگز نہیں میں ہوں گا، ظہیراً للمجرمین، مجرموں کا مددگار، یعنی آپ کے انعام اور احسان پر میرا وعدہ ہے کہ میں کسی مجرم کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی توجہ الی اللہ سے یہ محسوس کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی قبولیت کے بعد شکرانے کے طور پر یہ وعدہ کیا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، تو اس نے شہر میں صبح کی، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقب، خطرہ بھانپتے ہوئے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پھر اچانک وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی اس سے کل، یستصرخہ، وہ فریاد کر رہا تھا اس سے، قال لہ موسیٰ، تو موسیٰ نے اس سے کہا، انک لغوی مبین، یقیناً تم ضرور کھلے گمراہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے قتل کے بعد شہر میں ڈرتے ڈرتے تفتیش کی کہ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، فرعون کو اس قتل کا علم ہوا ہے یا نہیں۔ ان کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور ان کے سوا کوئی اسرائیلی کسی قبطی کے خلاف اس طرح کا اقدام کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب حالات معلوم کرنے کے لیے ایک راستے سے گزرے تو اس شخص نے جس نے کل قبطی کی شکایت کر کے مدد مانگی تھی ایک اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پاس سے گزرے تو اس نے پھر مدد کے لیے پکارا تو انہوں نے کہا کہ تم بڑے شرپسند اور واضح طور پر برائی کرنے والے ہو، یعنی تمہاری وجہ سے کل میں ایک جان کو پہلے ہی قتل کر چکا ہوں۔ تمہارا تو کام ہی یہ ہے، کبھی کسی سے الجھتے ہو، کبھی کسی سے، تمہارے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ فلما ان ارادہ، تو جب اس نے ارادہ کیا، ایبتشا، کہ وہ پکڑ لے، بالذی ہوا عدو لہما، اسے جو ان دونوں کا دشمن تھا، قولا یا موسیٰ، اس نے کہا، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی، کیا تو چاہتا ہے کہ تو قتل کر دے مجھے، کما قتلت نفسا بالامسی، جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، ان تریدو، نہیں تم چاہتے، الا ان تکون جبارا فی الارض، مگر یہ کہ زمین میں جابر بن جاؤ، وما تریدو، اور نہیں تم ارادہ رکھتے، ان تکون من المصلحین، کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔
موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پکڑنا چاہا، لیکن اسرائیلی اپنی کمزوری اور نادانی سے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اسے ڈانٹا تھا تو اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے زور سے کہہ دیا کہ جیسے کل تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی نے کہا کہ تم زمین میں سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، کیونکہ سرکشوں اور جابروں کی سب سے بڑی علامت قتل ناحق ہے، یعنی اگر تم اصلاح چاہتے تو قتل کا ارادہ کیے بغیر میرے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتے۔ اس سے پہلے قتل کے واقعے کو یہ اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام ہی جانتے تھے۔ جب اس قبطی نے اسرائیلی کے منہ سے قتل کی واردات سن لی تو کہا کہ فرعون کو خبر کروں کہ قاتل کا سراغ لگ گیا ہے۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وجاء رجل، اور آیا ایک شخص، من اقصی المدینتی، شہر کے آخری کنارے سے، یسعی، دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، ان الملأ، یقیناً سردار، یأتمرون بک، تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ تجھے قتل کر دیں، فخرج، بس نکل جا، انی لک من الناصحین، یقیناً میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ شہر کے کنارے سے مراد جہاں فرعون کا محل بھی تھا، دارالحکومت بھی تھی، یہ شہر کے آخری کنارے پر واقع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے خیر خواہی کی وجہ سے ایک مرد صالح دوڑتا ہوا آیا، اس خوف سے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کو خبر ملنے سے پہلے ہی نہ پکڑ لے۔ اس نے کہا کہ تمہارے بارے میں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اس پر مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ شہر سے فرار ہو جائیں، میں خیر خواہی سے خود کو خطرے میں ڈال کر آپ کو بچانے آیا ہوں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار تھا، یعنی اسرائیلیوں میں سے تھا، اور کچھ کے خیال میں یہ فرعون کی قوم کا شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ سرداروں نے ایک شخص کے قتل کو بغاوت کا آغاز سمجھا، اسی وجہ سے انہوں نے اعلیٰ سطح پر غور و فکر کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔